ناظرین، میں ڈاکٹر سبیل اکرام پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جنات اور جادو کے حوالے سے بہت جامع اور تفصیلی ہوئی۔ آج اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے پھر ہمیں وقت دیا۔ علامہ صاحب، کل بہت آپ نے تفصیلی اور جامع طریقے سے ہمیں جادو، جنات، شیطانیت کے حوالے سے بتایا، اور کل ہمارے گفتگو یہاں پہ اینڈ ہوئی کہ کیا نیک لوگوں پہ بھی جادو ہو سکتا ہے، جو لوگ دین کے قریب ہوں، جو لوگوں کی نمازیں بھی درست ہوں، جو لوگ اپنے وظائف بھی مکمل طور پہ ادا کر رہے ہوں، صبح شام کے اذکار بھی پڑھ رہے ہوں، تو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر مس کنسیپشن کل کے پروگرام سے کسی کے ذہن میں آئی ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا، یا جادو صرف برے اعمال کرنے والوں پہ ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، جادو کا جو پہلا واقعہ یا جادو کا ڈیٹیل واقعہ آپ کہہ لیں جو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کیا ہے، وہ فرعون کے دربار کا ہے۔ گویا یہاں سے ایک بات اخذ ہوتی ہے، یہ آج کے دور میں بھی یہ جو آپ یہ سمجھ لیں سرکاری اہلکار یا بڑے بڑے جگیردار اور سردار، یہ بھی جادو جنات میں ملوث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرعون کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس خدائی کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے جادوگر رکھے ہوئے تھے، سمجھیں؟ یعنی اس کا واقعہ پڑھیں تو وہ جو عصا جو ہے اس کے جو دربار کے اندر جادوگروں کا ایک خاص سٹیٹس تھا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا، تاریخ انسانیت کا، تو پرانے بادشاہوں کے ہاں یہ ایک سیٹ تھی جادوگری کی، ایک باقاعدہ ایک سیٹ تھی، عہدہ تھا، ایک عہدہ تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک باقاعدہ، یعنی ہر سٹیٹ کا ایک جادوگر ہوتا تھا جو دوسری سٹیٹ کے جادوگروں کا مقابلہ کیا کرتا۔ قرآن پاک کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں، اس جادوگروں کے واقعے کے اندر، سارے کے سارے واقعے کے اندر پہلا جو مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کے پاس آنے کا، تو اس کے اندر آپ قرآن پاک کے اگر آیات آپ حافظ آپ کے دماغ میں آ جائیں گی کہ جب انہوں نے اپنی پھینکا رسیوں کو تو وہ دیکھا کہ وہ سانپ بن گئے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً یعنی کون ہے یہ؟ رسول ہے، عام رسول، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وادی طوا میں پکارا ہوا، یعنی اتنا بلند پایا رسول ہے۔ اور فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، حضرت موسیٰ کے دل کے اندر اللہ کہہ رہا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریے، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کر دیا کہ جادوگر چاہے جتنی مرضی طاقت کے ساتھ آئے، قوت کے ساتھ آئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں فرماتے۔ علامہ صاحب، ایک اور بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جادو جو ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، مطلب ایک آپ کا جو ہے نا وہ پرسیپشن بدلتا ہے جادو، ایک آپ کو ایک ہے نظر کا دھوکہ ہونا، یہ نظر کا دھوکہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں تو یہی چیز سمجھ آتی سحر ہے وعیون نا الناس، کہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سحر وعیون الناس کے اندر ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں سانپ بن گئی، اولو العزم پیغمبر بھی اپنے جی میں یہ خوف محسوس کرنے لگے، لیکن اس کا مطلب ہے نبی اور رسولوں کے اوپر اور نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو گیا نا، ہو تو گیا۔ دیکھیں اثرات مرتب ہوئے کہاں پہ؟ آنکھ پہ، آنکھ پہ۔ اس کا مطلب انسان کی عضو ہے ایک انسان، آنکھ، اگر آنکھ پہ ہو سکتے ہیں تو دل پہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر دل پہ ہو سکتے ہیں گردوں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، جو میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ میڈیکلی رپورٹس جہاں پہ فیل ہو جائے نا کہ یہ میڈیکلی اس کے گردے ٹھیک ہیں لیکن گردہ سے ہی کام نہیں کر رہا، میڈیکلی اس کا دل ٹھیک ہے لیکن دل سے ہی کام نہیں کر رہا، تو اس کے اندر ضرور جادو کے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ میڈیکل فیل ہو جائے، مطلب جادو کو ڈائگنوز کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، بہت کہ بڑا طریقہ ہے۔ میڈیکلی رپورٹ ٹھیک آ رہی ہیں لیکن بندے کو سانس لینے میں دشواری ہے، لنگز ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ، جو قرآنی آیات ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ان کے ذریعے بھی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جسمانی بیماریاں قرآنی آیات کے ذریعے بھی دور ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے؟ اس کے لیے آج میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ تعاون یہ کرتی ہے کہ اس بندے کے دل کا کوئی وال بند نہیں، اس بندے کے کوئی بیماری نہیں آ رہی، کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، پھر بھی بی پی ہے، بی پی کو چھوڑیں، چلے یہ تو آپ کچھ بھی ریلیٹڈ ٹو میں نے ہارٹ آپ کو ایک بتایا، مطلب یہی باتیں، تو وہ تو 100% بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر خاص طور پہ ایک ایسی بیماری ہے، کینسر، کہ جس میں میں نے دیکھا کہ 90% جادو کا عمل دخل ہے، 10% میڈیکل کا عمل دخل ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اٹس ٹریٹیبل، کینسر جو ہے وہ ٹریٹ اور ہیل بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر کا علاج جنہوں نے روحانیت کے ذریعے کیا، جسمانی بھی تھا تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور اگر جناتی اور جادوئی ہے وہ تو ٹھیک مطلب 90% آپ نے بہت بڑا فگر کلیم کیا، 90% جو ہے کینسر آپ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی شیطانی حملہ ہے، شیطانی جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے میں نے ایک پروگرام میں غالباً یا آپ سے کہیں گفتگو میں سنا ہے کہ ڈائبٹیز بھی جو ہے وہ ایک جادو کی ہی قسم ہے. نہیں، وہ پروگرام یہی اسی کے بارے میں تھا، کینسر کے حوالے سے، جس کے اندر کینسر کے پیشنٹ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وظیفہ پڑھ کے صحت یاب بھی ہوئے. وہ آپ کا کلپ بھی بہت وائرل ہوا تھا. وہ مختلف جو اس وقت جگر کے ڈاکٹر سے جو انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ واقعی اس وظیفے کا پر ڈاکٹر عرفان صاحب سے شاید انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ جگر کے پیشنٹ اس وظیفے سے ڈائگنوز کینسر تھا ان کو اور وہ ہیل ہو گئے. اور ایک کی بات نہیں ہے، متعدد ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر جس کو میڈیکل سائنس میں نے یہ جو کلیم کیا ہے یہ صرف تجربہ اور مشاہدہ، حتمی بات کسی انسان کی نہیں ہوتی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کینسر کے پیشنٹ کو فورتھ اسٹیج کینسر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، پروگنوسس پور ہے، مطلب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں بتائیں؟ اس کا مطلب ہے میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے جادو کے آگے. اور اس کا ایک اور بھی آپ پرسیو کر سکتے ہیں کہ روحانی علاج کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ میڈیکل سائنس کو بھی فیل کر دیتی ہے، مطلب ایلوپیتھی کو فیل کر دیتی ہے. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جن کو میڈیکلی پرابلم ہے، چلیں یہ تو آپ نے جادو کی بات کی، جس کو آپ اسپرچول ہیلنگ میں کہتے ہیں. اسپرچول ہیلنگ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں واقعات میرے ارد گرد ملازموں کے، رہنے والے لوگوں کے ہیں جو بانج تھے. تو ایک وظیفہ ان کو بتایا گیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 313 مرتبہ پڑھیں 40 دن. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہمارا دوست ہے، 18 سال ڈاکٹر نے اس کو انکار کر دیا کہ تیری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، سپرم کاؤنٹ 0 ہے، بیوی بانچ ہے. 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. یہ تو اعتقاد کی، توکل کی اور اسپرچول ہیلنگ کی پاور ہے. یہ بنیادی طور پہ میری پاور نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی پاور ہے. اور یہ آپ نے بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے کن دو کہنا حرف ہے بولتا ہے کن اور تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ 2 حرف بولے تو ہو جاتا ہے. تو پوری یہ جو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. علامہ صاحب میں یہی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کلیم کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ کتاب جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک بڑا اسپیسیفائی کیا ہے انہوں نے، شفا اور رحمت ہے. ویسے لوگوں کے لیے بھی ہے. نہیں مطلب میں اس ڈاکٹر صاحب میں اس کی مثال پتہ کیوں دیتا ہوں. میں نے عیسائیوں کو سورۃ رحمان کی تلاوت سن کے سکون محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی پڑھتے ہوئے. اچھا آپ حیران رہ جائیں گے، یہ بات ضمنی طور پہ آپ وظائف کی طرف آ گئی. ایک پنڈی کا فوج کا افسر ہے، اس کی والدہ کی، وہ خود اب فوج کا افسر دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے خاص ہمارا مزاج ہوتا ہے، وہ زیادہ سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس کی والدہ 70 سال کی عمر میں بنائی چلی گئی. تو وہ اس کی والدہ تو قرآن پڑھا کرتی تھی، تو 13 لائنی اس نے خود واقعہ بیان کیا کہ 13 لائنی قرآن پڑھا کرتی تھی یا 16 لائنی پڑھا کرتی تھی. تو جب بنائی چلی گئی تو اللہ کو کہنے لگی، اللہ میں تو ایک ان پڑھ حافظ تو نہیں ہوں، میں قرآن کیسے پڑھوں گی؟ تو نے مجھ سے بنائی چھین لی ہے. اب میں اس کا کفارہ ادا کرتی ہوں. قرآن کا پہلا ورق کھولا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. جتنی لائنیں تھی اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھا گیا. کہتے ہیں ایک قرآن ختم کیا، دوسرا شروع کیا، اللہ نے بنائی لٹا دی. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ. اب یہ قرآن کی آیت تھی، اکیلی آیت سے شفا مل جاتی ہے. اللہ اچھا آپ نے جو بات کی ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. اچھا مطلب اف یو آر نان مسلم آپ بھی اس یہاں سے ہیل ہو سکتے ہو قرآن سے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا میرا ایک مسکنسپشن تھا کہ نہیں شاید صرف مسلمان ہی شفا یاب ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی یہ ہمارے پروگرام سے بڑی زیادہ ریلیٹڈ ہے. ہیل کیوں ہو سکتے ہیں یہ بھی سنیں. جادو بھی 2 طریقوں سے ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جنات کے ذریعے، جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر لیا. ایک ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے. الفاظ کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے. جادو کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہم نے بتا دیا جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کو بھیجا جاتا ہے یا جنات حملہ کرتے ہیں یا جنات کو کہا جاتا ہے فلاں کا دل پکڑ لو، فلاں کے گردے. ایک ہوتا ہے صرف الفاظ کا جادو، اس کو کہتے ہیں منتر. اس کو ان کے لینگویج بتا رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں منتر پڑھنا. اس کے مد مقابل یہ قرآن ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ابھی آپ کو میں برا بلا کہنا شروع کر دوں نا، یہ جادو تو نہیں ہے نا.
لیکن میں آپ کو 2 گالیاں نکالوں گا, آپ کا فزیولوجیکل چینجز آنا شروع ہوتے ہیں انسان کے اندر, آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو زیادہ بڑی گالی نکالی جائے گی, آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے وہ گا. تو راما صاحب اٹس پروون کہ ورڈز کنٹین انرجی, پازیٹیو یا نیگیٹو. اب بتائیں, اب الفاظ کے اثرات, اس کا مطلب ہے کسی کو بہت بڑی گالی دی جائے تو اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا. تو آپ اس کی مثال اللہ معاف کرے قرآن سے نہیں دے رہا, تو یہ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. تو عیسائی پڑھے گا تو اثرات نہیں ہوں گے, یعنی الفاظ کے اثرات اور ہے بھی اس میں پازیٹیو انرجی. ہاں, الفاظ کے اثرات ہوں گے. اگر ایمان ہوگا تو وہ بڑھ جائیں گے, اگر ایمان نہ ہوگا تو نہ ہوگا. میں آپ کی ایک بات, صرف آپ کی بات سنتا ہوں, صرف ایک بات میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو کہا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, سے بھی بڑی ایک آیت آپ کو پیش کروں کلام اللہ کی تصویر کی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اب بتائیں قرآن پاک کی فضیلت کس سے بڑی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر جائے, وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, زمین پھٹ جائے, كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى کا کیا مطلب ہے؟ مردے کلام کرنا شروع کر دیں تو وہ یہی کلام ہے. یعنی اصل میں تو اللہ ہی کے کلام سے مردوں نے اٹھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب کہنا قُم بِإِذْنِ اللَّهِ, سب نے کھڑے ہو جانا. تو یہ اللہ کا کلام بہت زیادہ پاور رکھتا ہے. سوال میرا ویسے ریلیٹ تو نہیں کرتا ہمارے ٹاپک کے ساتھ, لیکن میں چاہتا ہوں یہ آپ سے پوچھوں. لوگوں میں نا عام یہ بات پائی جاتی ہے کہ فلاں صورت جو ہے وہ اس کی تصویر گرم ہے, یہ زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے, یا فلاں وظیفہ جو ہے وہ بھاری ہے. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں بڑی کوئکلی. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام سے بہت زیادہ ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا. یہ جعلی عاملین کا ایک کلیہ ہے. لوگوں کو قرآن سے, لوگوں کو کلام اللہ سے دور کرنے کا. حتیٰ کہ یہ ایک کنسیپٹ یہاں پہ یہ بھی پایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ پایا جاتا ہے جی بڑی گرم تصویر ہے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شفا ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے کالم نگار تھے, ہمارے ملک کا کالم نگار ہے, اس نے کلونجی کے خلاف ایک کالم لکھ دیا. اللہ اکبر. اور اس نے کہا رسول, اچھا کلونجی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے. اس نے کہا جی اس کی تصویر بڑی گرم ہے. یعنی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جعلی عاملین آپ کو قرآن سے دور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں ماڈرن ایک اپنے ذہن سے, بلکہ ماڈرن سائنس بھی نہیں رد کر رہے. اچھا یہ بات بھی اگر آپ نے کیا تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ صرف ایک بات پہ رد تو نہیں ہے, رد ہے جی آپ خوشبو نہ لگائیں, خوشبو لگانے سے جنات چمٹ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ بات ہے نا کہ جنات آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جنات جو ہیں وہ خوشبو سے بھاگتے ہیں, شیطان جن کے قریب آتے ہیں. رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرنے سے شیاطین بھاگتے ہیں. خوشبو لگانے سے جنات نے دور ہونا ہے. وہ تو غلاظت اور گندگی کی طرف شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے. خوشبو, اچھا یہ ہمارے ہاں نا حدیث کے خلاف مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے. زیتون نہ کھانا, گوڈے رہ جائیں گے جی, گرم ہوتا ہے. جیسے کلونجی کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک خاص ٹرینڈ ہے جس صحن صاف, اچھا یہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے, صحن صاف نہ کرنا مغرب کے بعد رزق نہیں آتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو, اپنے صحنوں کو صاف کرو. کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہاں تک مخالفت کی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کنڈیم کیا جاتا ہے, ان کو رد کرنے کے لیے یہ فلسفہ گھڑا جاتا ہے کہ جناب, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلسفہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے تو پہلے یا وظیفہ پڑھنے تو پہلے غسل اجازت لے لو. اچھا مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, میرے بعض وظائف سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, ٹی وی چینلز کے اوپر, پھر میرے سے آتے ہیں علامہ صاحب یہ وظیفہ کرنے کی آپ کی اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی بتا کس لیے رہا ہوں, صرف اللہ کے لیے تو بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے تو مجھے فائدہ اس طرح مل جائے گا, آپ نیکی کا کام ملے گا, مجھے اجر مل جاری ہے آپ کے لیے. پھر نہیں ہم نے سنا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. اب یہ بتائیں یہ کون سی اجازت ہے؟ کہ قرآن پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہاں تک کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے قرآن پاک کو جی پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ بغیر استاد کے قرآن پاک کو پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ہدی للناس ہے, ہدی للمتقین بھی ہم مانتے ہیں, ہدی للناس بھی تو ہے نا, لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے. ہاں یہ بات بھی یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کا خود سے ترجمہ کرنے کے لیے انسان کو 14 علوم کی ضرورت ہو. صرف نحو ایک بندے نے خود ترجمہ کرنا ہے, وہ تو علوم کا ماہر ہوگا تو ہی کرے نا. لیکن جس نے صرف اردو کا ترجمہ پڑھنا ہے, کیا اس کو بھی سمجھنے میں مشکل ہے؟ قرآن تو آسان ہے, تو قرآن پاک سے براہ راست استفادہ کرنا چاہیے. علامہ صاحب واپس آتے ہیں جادو کی تفصیلات کے اوپر. مطلب میں نے کل کے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک بہت ہی
ایسی ایک شخصیت ہے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, آپ پرسنلی جانتے ہیں, جو 2-3 بار جادو کا شکار ہوئے ہیں. تو کیا نیک لوگوں پہ, اس طرح کے نیک لوگوں پہ جو مبلغ اسلام ہو, جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہوں, ان کو بھی جادو کا اٹیک ہو جائے؟ پہلے میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اجماع امت ہے کہ یہ جو معوذتین ہیں, یہ جو آخری 2 کل ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے تھے؟ بنیادی طور کے اوپر نیک لوگوں کے اوپر جادو کے اثرات اس طرح مرتب نہیں ہوتے جس طرح عام لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نیک بندوں کو بیماری نہیں لگ سکتی, یہ بھی جہالت ہے. نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں, جس طرح یہ ایک عارضہ ہے نا, ایک بیماری ہے جادو بھی. اگر نیک لوگوں کو نزلہ ہو سکتا ہے تو نیک لوگوں کو جادو بھی ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ بھی ایک بیماری ہے. اور لیکن ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے وہ اثرات نہیں مرتب ہو سکے تھے, لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ کنویں سے جاؤ, جادو وہاں پہ دفن ہے, اس کو رسول اللہ کو خواب میں بتلایا گیا. اور پھر دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. النفاثات فی العقد کا کیا مطلب ہے؟ گرہوں کے اوپر پڑھ کے پھونکنے والیاں, گروں کے اوپر, یعنی ایک بنیادی طور پہ جادوگر نا گرا لگاتا ہے, صحیح ہے, اپنے ذہن میں یا کسی انسان کا پتلا بنا کے, یا مثال دینا, اگر اس قبرستانوں میں بڑے عام بڑے ہوتے ہیں, سوئیاں لگی ہوئی پڑے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے جادوگر کسی انسان کے دل کا, اچھا یہ بھی بات بتاؤں, جادو سب سے زیادہ شدید انسان کے اپنے جسم کے اعضاء پہ سے ہوتا ہے. مثلا آپ کے بال عمل حاصل کر لے تو آپ کے اوپر جادو شدید ہوگا. حال ہی آپ کی تصویر کے اوپر وہ جادو, اب تو دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے, تصویر تو اب بہت آسان ہے. پرانے دور کے جو جادوگر تھے انسان کا پتلا بنایا کرتے علامہ صاحب اس میں حقیقت ہے, یعنی کہ بال کو گرا لگا دو, سر درد ہونے شروع ہو جائے, اس طرح کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا گرہوں کو پڑھ کے پھونکنے والیاں, تو کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے, تو وہ الفاظ پھونکتی ہیں, جیسے منتر پڑھ کے اس کو گرا لگاتی ہے. مطلب کوئی اس کا پراپر عمل ہوتا ہے, الفاظ کو. اگر آپ یہ عمل سننا چاہتے ہیں, آپ قبرستان چلے جائیں, آپ کو ایک تو پتلے ملیں گے, ایک آپ کو گڈے ملیں گے کہ انسان کی شکل بنائی ہوئی ہے. پھر اس کے اوپر جس چیز کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ دل ہے, اس کے اندر سوئی چبھی ہوگی, دل کا اٹیک, گردہ ہے اس کے اوپر سوئی چبھی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کام میں ملوث, جو جادوگر کے کام میں ملوث لوگ ہوتے ہیں, وہ الو, کوے, چیلوں. اچھا یہ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی بڑی غلط الہام ہے. ٹھیک ہے, ہر جانور کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے, کتے کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے, لیکن کتا اس کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں رکھ لینا ہے. کتے کو پانی پلانا, کتے کو گھر رکھنے کا جو رحمت کے فرشتے اور ایک رات اجر ہر روز ضائع. ہمارے معاشرے میں یہ جو چیل اور کوے کو گوشت کھلانے کا تصور ہے, یہ بھی غلط ہے. چیل اور کوا فاسق جانور ہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو جناب کوئی بندہ پانی کا قطرہ نہ پلائے, لیکن جو 5 فاسق جانوروں کا ذکر ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر, ان میں یہ 2 شامل ہے کہ نہیں؟ ان کو حرم میں مارنے کی اجازت موجود ہے, یعنی جہاں پہ کسی جانور کو مارنے کی اجازت, کسی جاندار چیز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام ہے, تو ہم پرستی ہے. اس طرح یہ جو بات ہے نا معاشرے میں کہ نیک اور متقی بندے کو بیماری نہیں لگ سکتی, یہ نیک اور متقی انسان کو جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, ہاں, لیکن وہ وہاں سے نکل آتا ہے خود رسول. اچھا لیکن یہ 2 صورتیں میں نے بیان کی ہیں نا, ان کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہے. پہلی صورت کے اندر قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی اپنی, کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے, اور کن 4 چیزوں سے پناہ مانگی؟ 4 چیزوں سے. اگلی صورت کے اوپر جائیں, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ صفات کا واسطہ دے کے کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ اتنی بری چیز ہے, شیطانی خیال اتنی بری چیز ہے کہ اس کی پناہ اللہ کے اندر آنے کے لیے اللہ کی زیادہ صفات کا واسطہ دیا گیا. ناظرین, علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. علامہ صاحب, ایک سوال ہے میرے ذہن میں. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو جادو بھی پاسبل نہیں ہے، اس کے اثرات بھی پاسبل نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ جادو ہو جاتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا اللہ کی رضا اور اللہ کی قضا، اس میں ایک فرق کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہوتا، جیسے مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے سوال بڑا دقیق کیا، سامعین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک انسان فوت ہو جاتا ہے نیک آدمی، جی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی رضا الہی سے انتقال کر رضا گئے. الہی. رضا الہی نہیں کہنا چاہیے، قضاء الہی کہنا چاہیے. صحیح. سمجھ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے فوت ہونے پہ راضی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ انبیاء کے شہید ہونے پہ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کے مرنے پہ راضی نہیں ہے. یہ قضاء الہی ہے، یہ رضا الہی نہیں ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. رضا الہی میں تو اگر رضا کا مطلب ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم کہتے ہیں فلاں عالم دین فوت ہو گئے، رضا الہی سے انتقال کر گئے، یعنی اللہ اس کے اوپر راضی تھا تو وہ انتقال کر گئے. ہرگز نہیں، وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا. قضاء کا مطلب ہوتا ہے تقدیر کا لکھا، تقدیر کا لکھا ہوا. اب یہ جو آپ نے جادو کی بات کی ہے نا، یہ رضا الہی سے نہیں ہوتا، یہ قضاء الہی، یہ قضاء الہی سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جادو کی ایک جز کو بھی بیان کیا کہ جادوگر ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان، قرآن کی آیت ہے، میاں اور بیوی، فساد ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فتنہ اور فساد ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، آگے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خود تاثیر رکھی ہے. وما انزل من ملکین کی آیت بھی یہی بات بیان کرتی ہے کہ اللہ وما نے، يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا انما نحن فتنہ، اور اس کے بعد یہ کہا فلا تکفر، یہ بات بذات خود ثابت کرتی ہے کہ ہاروت ماروت کو اگرچہ اللہ ہی نے نازل کیا تھا اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے یہ الفاظ ایسے ہوں گے جس سے میاں بیوی میں جدائی پیدا ہوگی، لیکن ہم فتنہ بن کے آئے ہیں، تمہارے اوپر آزمائش بن کے آئے ہیں، فلا تکفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے والا کفر ہے. یعنی یہ جو آپ جملہ سمجھتے ہیں نا کہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے، یہ بات درست ہے. اچھا کہ جادو کرنے والا بلا شبہ کافر ہے. میں کہتا ہوں جادو کرنے والا کفر سے، اچھا ہر کافر جو ہوتا ہے واجب القتل ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں نہیں نہ ہوتا. تو یہ گویا یہ جو کام ہے یہ زیادہ سنگین ہے. جادوگری کفر سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے عمل بد کا شکار ہو کے اس سٹیج پہ پہنچا ہے. ایک تو وہ جو جنات کے ذریعے کر رہا ہے، ایک وہ جو غلط الفاظ ہیں، وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے، وہ بھی بہت بڑا شرکیہ اور کفریہ عمل ہوتا ہے. بلکہ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے شرک کے دھندے، جتنے گندے عقائد اور فاسد عقائد پھیل رہے ہیں، ان کے پیچھے جنات کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی شعبدے بازی دیکھتے ہیں نا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے دور کی بات کرتا ہوں، چلے وہاں سے شروع کرتے ہیں. حضرت خالد کو بھیجا تھا نا کہ فلاں بت توڑا، تو حضرت خالد کا توڑ لیا، وہاں پہ ایک عورت نے کیا، حضرت خالد کا نہیں ابھی تو نے قتل نہیں کیا اسے. یعنی بتوں کے اندر بھی جنات موجود تھے جو شعبدے بازی کر کے لوگوں کے معمولی نوعیت کے کام کیا کرتے تھے. بت کے اندر جن کا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو شرک کے اوپر مجبور کیا. مثلا ایک بندہ بت کے سامنے آیا ہے اور آ کے یہ فریاد کیا کہ مجھے ایک گلاس دودھ مل جائے، مثال دے رہا ہوں، یا مجھے کچھ پیسے دے دیے جائیں، تو وہ معمولی سا کام تو وہ کر دیتے ہیں جنات. تو وہ مطلب یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے. مطلب یہ کیا لوگ، میں کہتا ہوں یہ جتنے جعلی عاملین ہیں، یہ جتنے جادوگر ہیں، یہ جتنے کاہن ہیں، یہ جتنے شرک کے اڈے چل رہے ہیں، شرک کا اڈا صرف اس بنیاد کے علامہ اوپر. صاحب لیکن یہ جو جعلی عامل ہیں یہ تو خود بڑے زیادہ محتاج ہیں. لوگوں نے 500 روپے فیسیں رکھی ہوئی ہیں اور بیچارے بدحال ہیں، لیکن لوگوں معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں. اچھا اپنے کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہ اچھا یہ بات لوگوں کو عقل کے اوپر پردے والی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ بات خود بدحال ہیں. میں کم عمر تھا، چھوٹی عمر میں جب میں جایا کرتا تھا حفظ کرنے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو ننگے گھومتے ہوئے دیکھا، غلاظت کے اندر، اور وہ 3 مہینے نہاتا نہیں تھا، وہ مر گیا. وہ پیر ننگے شاہ مزار بن گیا اس کا. میں کہتا ہوں ہمیں چلے نام نہیں لینا چاہیے، لیکن یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ اس کو پیر مانتے ہیں، اس کو عامل مانتے ہیں، اس کو ولی اللہ مانتے ہیں جو وضو بھی نہیں کرتا، جو نہاتا بھی نہیں. جہالت ہے نا یہ جہالت. لوگوں کو یہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ جو بندہ خود اللہ کے قریب نہیں ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا کلیم کر رہا ہے. اللہ کے قریب کون بندہ کر سکتا ہے؟ دین وہ سکھا رہا ہے جس کو دین کا خود فہم نہیں ہے. ایک بندہ وضو نہیں کر رہا، ایک بندہ نہاتا نہیں ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. یہاں پہ وہ پہنچا ہوا ہے جو
نشہ کر رہا ہے, اللہ چرس کے سگریٹ پی رہا ہے, یہاں پہ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ ہے نا. لوگ اچھا پھر پردہ اس سے بھی بڑا پتہ کیا ہے, لوگوں کو اب یہ بھی پتہ لگ چکا ہے کہ یہ روحانی عمل نہیں ہے, یہ جادوگر ہیں. وہ کہتے ہیں چلو جادوگر ہیں, ہمارا کام تو کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بات, جو جادوگر ہیں ہمارا کام تو علامہ صاحب سب سے زیادہ جو اس وقت میں کہنا چاہوں گا جو منجن بک رہا ہے نا, وہ یہ بک رہا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. تو مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ بڑا بزنس پہلے دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا, محبوب آپ کے قدموں میں, صحیح ہے, کالے کلکتے والی, اب تو ایسے جس کا وغیرہ آ وار رہے نہ ہیں. جائے حالی, عامل بنگالی بنگالی کالی, ہاں اس طرح کی باتیں ہم نے دیواروں پہ اپنی ساس بہو کے جھگڑے, بڑا ہر چیز. اور وہاں پہ اوپر لکھا ہوتا تھا عامل بابا, بنگالی, کالے علم کا ماہر. علامہ صاحب بلکہ یہاں تک بھی کالے علم کا ماہر. اپنے سانس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے اس کے بھی وہ طریقے. اچھا وہ طریقے روحانی ہے کہ شیطانی؟ یہاں پہ تو شیطانی ہے. شیطانی نہیں, ایک ہے کہ بندہ پیر سمجھ کے جا رہا ہے. ہمارے یہاں معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جادوگر سمجھ کے بھی ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جادو ہی کر دے, جادو ہی کر دے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جائیں, وہاں پہ اشتہار آ گئے ہیں کہ ہم سے کالا عمل کروائیں. ایسا ہی ہے, پراپر ایڈورٹائز ہو رہا ہے. اور دکھ کی بات یہ, افسوس کی بات یہ, کوئی بھی اتھارٹی اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. مطلب یہ ایک لمحہ فکری ہے, میں سمجھتا ہوں بس یہ تو قوم ہمارے لیے. حضرت عائشہ نے وہ جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ فلاں لونڈی جادو کے عمل میں ملوث ہے, اس نے اقرار کیا تھا, اس کو قتل کروا دیا تھا. جادوگر کی اسلام میں شریعت میں سزا قتل ہے. علامہ صاحب ہمارے قانون کے اندر, کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, ہمارے قانون میں اس کی سزا ہے ہمارے قانون کے اندر بھی اس کی سخت سزا موجود ہے. میں نے تو آپ کو یہ بات کی ہے کہ وچ کرافٹ کی سزا پورے دنیا کے اندر, برطانیہ ڈیتھ پینلٹی, آپ نے بتائی ہے برطانیہ کے قانون میں بھی ڈیتھ پینلٹی ہے. اچھا وہ وہاں پہ پہلے زمانے میں یعنی اب آئینی قانونی طور پہ, اچھا یہ ایک بات میں کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ جو میجیشین ہے نا ان کو الویونسٹ کہتے ہیں. ایلیوژن جو کریٹ کرتے ہیں وہ ان کو جادوگر نہیں کلیم. اچھا ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں, وہ وہاں پہ ایسے ایسے ماہر ہاتھ کی چلاکی والے لوگ موجود ہیں. وہ تو میجیشین ہے نا, وہ میجیشین کے ساتھ آگے الویونسٹ ہی لکھتے ہیں کہ بھائی ہم جادو نہیں کر رہے, یہ ہمارے ہاتھ کی صفائی ہے, یہ آپ کے نظروں کا دھوکہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو جادوگر بھی کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ہاتھوں کی تیزی, اگر ایسے لوگ پاکستان میں آ جائیں, سب سے بڑے پیر بن جائیں, سب سے بڑے ولی اللہ بن جائیں, بھائی ہاتھ سے پانی نکل رہا ہے, بھائی کس طرح کے وہ شوبدے نہیں دکھاتے. آپ دیکھیں ان کے پروگرامز کئی میں نے دیکھے یوٹیوب پہ, انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. وہ جو فزکس کا ماہر ہے وہ بھی ایسے کرتب دکھاتا ہے, جو فزکس میں بڑا زیادہ فزکس کے ماہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پانی ہاتھ سے پیدا کر لیتے ہیں, آگ پیدا کر لیتے ہیں, سلفر وغیرہ. علامہ صاحب ٹاپک تو بہت زیادہ وسیع ہے, لیکن میں اس ٹاپک کو یہاں پہ کلوز کرنا چاہوں گا. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے مزید ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنی ہے. علامہ صاحب کسی بندے کو پتہ لگ جائے کہ میرے پہ کوئی شیطانی حملہ ہو گیا ہے, یا میرے پہ جادو ہو گیا ہے, یا میرے گھر میں کوئی جنات ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا طریقے ان سے بچنے کا؟ کیا وہ ایسے منورز کرے, یا کیا ایسے پریکٹیکل کوئی عمل کرے جس سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے ایسی چیزوں سے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا, اور یہی آج کل معاشرے کا سب سے بڑا سوال ہے. اس کی جو پہلی بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے کسی مستند عالم دین جو شریعت کا پابند ہو, اس سے ڈائگنوز کروائیں کہ کیا آپ کو جادو ہے یا نہیں ہے, آپ کو نظر بد ہے یا نہیں ہے. نظر کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب. انہی باتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں نظر بڑی جلدی لگتی ہے, اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, میری امت کے لوگوں کو بہت زیادہ نظر کی احادیث آپ نے پڑھی, آدھی وہ کہتے ہیں میجورٹی جو ڈیتھس ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی. تو پھر یعنی لیکن ایک ہے یہ ہے کہ شریعت کے عامل کے اوپر, یعنی شریعت کا جو پابند ہے, صوم و صلات کا جو نمازی ہے, جو اللہ کا کو ماننے والا ہے, اس سے آپ ڈائگنوز کروا لیں. پہلی سٹیج یہ ہے, ڈائگنوز ہو گیا کہ جادو ہے, بندش ہے, یا کسی نے تمیز یا کالی عملیات کی ہیں. اس کا کوئی اسپیشل کوئی ہوتا ہے, آپ جو علماء کرام کے پاس کوئی ایسی علماء کرام کے اندر یہ فیلڈ چیک کر لیں, مطلب ایک ہلکا سا بتا دیں, کوئی ایک طریقہ کہ ایک بندہ خود بھی کر لے چیک, کوئی خود چیک کرنے کی بجائے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی مستند عالم دین کو چیک کرانا چاہیے. لیکن اگر انسان خود علاج کرنا چاہے, وہ میں طریقے ضرور بتا دیتا ہوں. خود چیک کرنے کے اندر نا کوئی اصل میں ایرر آ سکتا ہے, ایرر آ جاتا ہے. بنیادی طور پہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہے نا, جب میں آپ کے اوپر پڑھ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ایک پیشنٹ آیا, اس کے اوپر ایک منزل بنائی ہوئی ہے, رقیہ شریعہ جس کو کہتے ہیں, وہ رقیہ شریعہ آپ کو یوٹیوب وغیرہ سے مل جائے گا. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی, تو طبیعت کے اوپر اثرات سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تب بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. کوئی نیک کام کرنا شروع کریں گے آپ کی طبیعت فوری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ قرآن پاک کی آیت تلاوت لگاتے ہی اس کو وامٹنگ آنا شروع ہو جائے گی, دل گھبرائے گا, اس کے پٹھوں کے اوپر. ویسے عمومی جو جادو کی علامات ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں چلو بیان کر دیتے ہیں. عمومی طور پہ کوئی شخص یا عورت یہ سمجھتی ہے نا, اس کے ہر وقت یہ دونوں سائڈوں کے اوپر دباؤ پڑا ہوا ہے,
تو یہ ایک جادو کی علامت ہے. پھر اگر اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں بغیر اس نے واشنگ مشین میں ڈالے ہیں لیکن جب نکالتی ہے تو چھجے ہوئے ہیں, اچھا, اور استری کے نشانات اور سوراخ ہو جاتے ہیں, یہ واضح جو بڑی بڑی علامات ہیں 4-5 وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ کسی عالم کے پاس جائیں. اور ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ پانی کی کوئی نلکا چل رہا ہے, نہ کہیں پہ آپ اچانک آپ کے اوپر چھینٹے پڑے پانی کے یا خون کے, جو خون کا چھینٹا پڑ جائے نا تو پھر آپ کو ہر صورت علاج کی طرف جانا ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں خود یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, پھر آپ کو پراپر اپنا علاج کرنا ہے. تو علاج کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کسی بھی بندے کو یہ پتا چل گیا میرے گھر میں جن آ چکے ہیں, جادو ہے, نظر ہے, بندش ہے, یا جتنے بھی الفاظ اس حوالے سے بولے جاتے ہیں, سب سے پہلا عمل اس نے جو کرنا, پہلا عمل وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر سورت بقرہ کی 40 دن تلاوت لگانی ہے. یا خود کرے یا لگا لے, مطلب دونوں کا سیم ایفیکٹ ہے. ایفیکٹ میں فرق ہے, خود کرنے والا جلدی شفا کو پہنچتا ہے, لگانے سے بھی شفا ملتی ہے. 40 دن پہلا یہ عمل جب کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو پالے گا کہ جس گھر میں 40 دن سورت بقرہ چلتی ہے شیاطین اور جنات وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل اس نے خود کرنے ہیں وہ متعدد ہیں. پہلا عمل وہ یہ کرے کہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوئے. دوسرا عمل یہ کرے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے. تیسرا عمل یہ کرے کہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے سوئے. اور پھر یہ عمل کرے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ کے سوئے. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے سوئے. اور ان تمام وظائف کے بعد جو میں ایک حتمی وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی پرانا جادو ہے, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا جوتیاں سنگانے والے اور تڑپانے والے لوگوں کو ایسے مارنے والے تشدد کرنے والے عامل موجود ہیں. آپ کے پاس آپ کے اوپر 40 سال سے جادو ہے, آپ کے پاس 40 سال سے آپ کا کوئی جن آ چکا ہوا ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑا, آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو 40 دن کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں, 40 سال پرانا جادو بھی ہوگا, ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح 100 دفعہ پڑھنا ہے اور شام کو 100 دفعہ پڑھنا. یہ تو مسنون بھی ہے نا, یہ مسنون ہے صبح اور شام کے اذکار میں. یہ جو جتنے میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں ساری احادیث رسول سے بتائے ہیں, یہ سارے کے سارے احادیث سے ثابت ہیں. ان میں سے میں جس کو سب سے پاورفل سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 دفعہ صبح پڑھے, 100 دفعہ شام پڑھے. ہاں جو بندہ اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے, اس سے بھی پاورفل ایک وظیفہ ہے. ایک الحمدللہ ہمارا دوست تھا, 18 سال سے اس کی بیوی کو جن تنگ کرتا تھا. اس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ پڑھا. جو بندہ ایک کیپیسٹی رکھتا ہے 313 مرتبہ ایک دن میں آیت الکرسی پڑھے, 7 دن میں جنات جادو اس کے گھر سے کے بھی نکل جاتا ہے. مطلب ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا آپ نے, نہ ہی آپ نے مایوس ہونا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو انسان خود کر سکتا ہے. یہ آپ علماء کے پاس دم کرانے جاتے ہیں, ان کے دم میں اثر ہے, انکار نہیں ہے, وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن جو آپ اپنے لیے اپنی درد سے پڑھیں گے جتنی جلدی آپ کو اس سے ہیلنگ ملے گی ان سے نہیں مل سکتی. علامہ صاحب بلا شبہ جو ہے آپ نے گفتگو کی ہے انتہائی مؤثر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس گفتگو سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. جو آپ نے رقیہ شریعہ کی بات کی وہ تو کئی لوگ پریکٹس کرتے ہیں, اپنے گھروں میں لگاتے ہیں رزق کی فراوانی کے لیے, رزق کی فراوانی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور ایک بات جو میں نے یہ جو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے, لیکن احادیث سے ایک وظیفہ مستنبط بھی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ جو آپ نے وظائف بتائے اس کے ساتھ اعمال بھی بڑے زبردست ہونے چاہیے. زبردست سے مراد یہ کہ نمازی ہو اور پاک صاف رہے. علامہ صاحب اس کی وجہ یہ پتہ ہے کیوں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا, کیونکہ میڈیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر, میڈیکل کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں. میڈیکل جادو جنات وغیرہ پہ بلیف نہیں رکھتی, بلیف ہی نہیں کرتی, وہ اس کو بیچارے کو شیزوفرینک کہہ دیتی ہے, مجنون کہہ دیتی ہے, مطلب پاگل کہہ دیتی ہے. اگر آپ میڈیکلی اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے نا ان معاملات کو لے کے تو وہ آپ کو سیکیٹری وارڈ کے اندر جو ہے وہ داخل کرا دیں گے, اور وہ جو میڈیکیشنز آپ کو دیں گے وہ انسان کو مزید نفسیاتی کر دیتے ہیں, وہ سلانے کے لیے ہوتی ہیں بس. علامہ صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, بڑے ایک پری پلانڈ طریقے سے ہم نے آبزرو کیا ماضی کے اندر بھی کہ ویسٹ کی آئیڈیالوجی جو ہے انڈلج کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور بڑے مقدس رشتوں کو جو ہے نا ایک بڑا مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ماضی کے اندر ایک مثال ملتی ہے, ایک نجی یونیورسٹی کے سوال نامے کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب سوال آیا جس سے سوشل میڈیا میں بہت وبال مچا. تو اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے نا تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. علامہ صاحب
آپ نے یقینی طور پہ آپ کی نظروں سے یہ سوال گزرا ہوگا کہ ایک بھائی بہن ہے، وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں میں تو خیر وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا، لیکن علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کوئی ایجنڈا ہے؟ کوئی ایسی قوت پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہے جو کہ ہمارے اداروں کو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے، اور ایسی چیز لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنا جس کا تصور بھی کبھی کسی انسان نے، خاص طور پہ مسلمان نے نہ کیا ہو، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، اس نے بھی ایسا تصور نہیں کیا ہوگا. مطلب اگر آپ مسلمانوں سے ہٹ کے بات کریں، ہندوازم کے اندر بھی مطلب یہ اس چیز کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کزنس کو بھی اپنا بھائی اور بہن مانتے ہیں. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اس سوال کا جو مقصد ہے وہ تو آپ کے سامنے ایک خاص ایجنڈا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے اندر، سب سے پہلے پاکستان کے اندر جس طرح LGBT وغیرہ جو گیز اینڈ لیزبین کے نعرے لگائے گئے، رینبو فلیگ کو بلند کیا گیا عورت مارچ کے اندر، باضابطہ طور کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کے تعلقات کو جس کے بارے میں قرآن پاک میں وعیدیں آئیں اور قوم لوط کے پورے عذاب کا ذکر آیا، اس کو نارملائز کیا گیا. اب انسیسٹ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے یہ کوئز کے اندر باضابطہ طور کے اوپر سوال ڈالا گیا. سوال ہے انہوں نے کہا اپنے ایکسپیرینس کا اظہار کریں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس کا اظہار کریں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس تعلق کے بعد ان میں قربت میں اضافہ ہوا، اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ تو ہم نے اس کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں. جو جیسے آپ نے بات کی ہے نا، یہ تو ہندوازم میں نہیں ہے، یہ عیسائیت میں نہیں ہے. بنیادی طور کے اندر تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو بعض جانوروں کی اجناس میں بھی موجود نہیں ہے. یعنی یہ تو جانور بھی بعض ایسے ہوتے ہیں. کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو اتنا کیا ضرورت پیش ہے ایسے سوالات کو جو ہے وہ کرنے کی؟ یہ ایک خاص مافیا ہے جو بے حیائی فحاشی وہ انفلوئنس کر رہا ہے، معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتا ہے. یہ شیطانی ایجنڈا ہوتا ہے، یہ دجالی ایجنڈا ہے. یہ باضابطہ لوگ شیاطین کی پوجا کرنے والے موجود ہیں بالکل پوری دنیا کے اندر. زائنسٹ اور یعنی شیطان کی اگر پوجا ہوتی ہے تو پھر تو یہ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ ایسے مقدس اور محترم رشتوں کو نارملائز کر دینا کہ ان رشتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں. مادر پدر آزادی والے لوگ. میں نے جب یہ ٹویٹ کیا نا یہ سوال نامہ، تو بہت سے لبرل لوگوں نے بھی یہاں پہ آ کے علامہ صاحب پہلا موقع آیا جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں واقعی. یعنی میں نے کہا نہیں، آپ بھی جرم کا حصے دار ہیں، آپ یہاں تک لے کے آئے ہیں، آپ آج ہمارے ساتھ مل کے آواز چاہے نہ اٹھائیں، آپ لوگوں نے کردار ادا کیا سہولت کاری کا. وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس موقع کے اوپر واحد ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم علماء کا اور مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں. میں کہا آپ کے ساتھ کی ہمیں ضرورت، چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ محبتی مافیا ہوتی ہے نا، یا آپ صرف دوسرے کی طرف ذرا غور کریں. آپ کو ایک واقعہ اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں کے اندر محمد خان مری نامی ایک شخص ہے جو آپ کو میں بتاتا ہوں ہمارے پاس لاہور میں آیا تھا یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے کہ میرے بیوی بچوں کو کھتران صاحب ایک سردار ہیں انہوں نے اپنی نجی جیل میں رکھا. ہم نے آواز اٹھائی. یہ بڑا معروف واقعہ ہے، بڑا معروف بلوچستان کا. اور ہم نے میرے برادر اکبر نے آواز اٹھائی، میڈیا کو چینلز کو کہا، بلکہ 2-3 مہینے سے آپ ریگولر جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے. نہیں، میں آپ کو میڈیا کی اور ان NGOs کی بات بتانا چاہتا ہوں. میڈیا کو کہا، کوئی کسی نے خبر تک نہیں لگائی. صدر تک ابتسام بھائی نے بات کرنے کی کوشش کی، مختلف صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، کسی نے خبر تک نہیں لگائی. اب لاشیں برآمد ہو گئی، اب موت نے اس کی جیل سے آزاد کر دیا. اگر تو گدھ جس طرح اگر معاشرے میں فرعون زندہ ہے نا کھتران جیسے، تو گدھ بھی زندہ ہیں جو لاشوں کو نوچنے کے لیے آگے. وہ NGO آپ کو بتاؤں، محمد خان مری نے براہ راست ہمیں بتایا، میں ہیومن رائٹ کی ہر NGO کے پاس گیا ہوں، میں وومن رائٹ کی ہر NGO کے پاس گیا ہوں، کیونکہ ان کو میرے سے پیسہ ملنے کی امید نہیں تھی یا میرے کیس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی امید نہیں تھی. کھتران ایک مضبوط آدمی تھا، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. اب یہ قتل ہو گئے ہیں تو وہ ساری NGO ساری مافیا گدوں کی طرح ان لاشوں کو نوچنے کے لیے آ گئی ہیں اور پیسہ بٹورنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم ان کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ نے جو پوچھا نا ایجنڈا، یہ محبتی مافیا، یہ کلچر. یہ تو ایک پرسیپشن بڑا کامن ہے کہ یہاں پہ جو NGOs اور اس طرح کی جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے اندر نصب کی گئی ہیں. ایک پری پلان، چاہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ ہیومن ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ ایک
اسپیشل ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کو پراپر مانیٹر کرنا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے پراپر سرویلنس میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, کہاں استعمال ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں یہ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ٹریڈیشنز کو, ہماری مورل ویلیوز کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے بالکل درست سوال کیا, لیکن حکومت بیچاری خود اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے امریکہ کے فلانے ادارے سے امداد آ رہی ہے. بالکل, آپ بات بتائیں, ان کو بالکل فری ول دی ہوئی ہے. فری صرف اس وجہ سے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ذہنی طور پہ کلچر غلامانہ ہے, ہم متاثر ہیں ان لوگوں سے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم, یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے, یہ مغربی ایجنڈا ہے, یہ مغرب کی تہذیب ہے. مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے, اور اگر آپ مغرب کی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے خاندان نہیں بچنے. ابھی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مغرب چلے جائیں, کتنی فیملیز ہیں میاں بیوی کا کیا علامہ صاحب, وہ جو کتاب ہے ڈیتھ آف دی ویسٹ, جس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور میں تو یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ وہ کتاب پڑھیں. اس میں وہ جو امریکن پریزیڈنٹ کے 3 بار وہ سیکرٹری رہ چکے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی کہ کس طرح ہمارا کلچر جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا گیا ہے, کس طرح ہمارا فیملی سسٹم کولیپس کر گیا ہے. انہوں نے کہا فیملیز ختم ہو رہی ہیں مغرب میں, اور فیملیز کے ختم ہونے سے مغرب بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ جانوروں کا معاشرہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. مادر پیدر آزادی, میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چلو آزادی تو وہاں سے لی, صرف آزادی لی, پیرنٹل کنٹرول سسٹم ان کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یا یہ 13 سال کے بچے کے لیے, یہ 16 سال کے بچے کے لیے, 18 سال کے بچے. پاکستان میں تو ہر چیز 10 سال کے بچے کو بھی اویلیبل ہے موبائل. صحیح ہے. تو پھر علامہ صاحب, مارچ آ رہا ہے, اور مارچ آنے کے ساتھ ایک اور بڑی کامن چیز آ رہی ہے جس پہ آپ بہت عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ ہے عورت مارچ. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایجنڈا ہے, کیا یہ خواتین چاہ رہی ہیں, یا جو ایک میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن ہے, آبویسلی اس کی آڑ میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ یہ جو نعرہ, یہ تو خلاف اسلام خلاف شریعت ہے, یہ عورت کا نعرہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں مرد ہوں, چلے میں اور آپ مرد ہیں, کیا مرد ہونے کے ناطے میرا جسم میری مرضی ہے؟ بالکل نہیں. میرا جسم رب کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, رب کی مرضی. باؤنڈریز ہیں ایک میری, میں نے اس میں بیچ میں رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ یہ بتا دیں, دنیا کے مسلمہ قوانین میں میرا جسم میری, یہ تو میں نے چلو مذہبی پس منظر کے حوالے سے بات کر دی, اگر عقلی پس منظر کے حوالے سے بتائیں, کیا دنیا کا کوئی ملک خودکشی کو پروموٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. تو میرے جسم میری مرضی کا مطلب تو یہ ہے میرا جسم ہے میں خودکشی کر لوں. اس کا مطلب تو یہ ہے اسلام بھی اجازت نہیں دے رہا, قانون بھی اجازت نہیں دے رہا. میرا جسم میری, میں کسی کو ہتھیار پکڑ کے مارنا بھی نہیں شروع کر سکتا. نہیں, میرا جسم میری مرضی, وہ کہتی ہے ہم اپنے جسم کے اوپر اطلاق کریں, تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اسلام بھی اجازت خودکشی کی نہیں دیتا, اور دنیا کے کنٹمپریری لاز بھی خودکشی کی اجازت نہیں دیتے. یہ عورت مارچ بنیادی طور کے اوپر اسلام کے خلاف ایک مارچ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایجنڈا ہے, یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک تنظیم کے پیچھے ان کا کوئی ایک ایم ہوتا ہے, کوئی ایک گول ہوتا ہے, کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس عورت مارچ کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کی آزادی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ عورت کی بے حیائی کا ہے. نہیں, عورت تک رسائی کا ایجنڈا ہے. اللہ, عورت تک رسائی کا ایجنڈا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر اگر 2 روپے کی چوئنگم بیچنی ہو یا 5 روپے کی, چلو اب ہو گئی ہے, مہنگائی آ گئی ہے, عورت کے ڈانس کا اس چوئنگم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. تو پھر یہ عورت کو بنیادی طور پہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ معاشرہ مجھے کموڈیٹی کے طور پہ لے رہا ہے, ایک ٹیشو پیپر کی طرح لے رہا ہے. علامہ صاحب, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جبر ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جو عورت ہے وہ سپریسڈ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا وہ درست ان کا ایک ایجنڈا ہے, یا ان کا کلیم جو ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ ایک بات بتائیں کہ ظلم اور جبر یہ ہے کہ ایک بھائی جوان ہٹا کٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خاوند گھر میں بیٹھا ہے, عورت کو کہہ رہا ہے چل تو بھی کمانے نکل. یہ ظلم اور جبر ہے کہ یہ ظلم اور جبر ہے کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر میں 5 بیٹیوں کو پال رہا ہے, گھر کے اندر بیوی کو پال رہا ہے. ظلم جبر کس کو یہ سمجھتی ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے نعرے سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈال دیا. یہ وہ تھی جو گھروں کی شہزادیاں اور ملکائیں تھیں, جو گھروں کے اندر, یعنی گھر بیٹھے کھانا مل رہا تھا, گھر بیٹھے تحفظ مل رہا ہے, گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ کسی اسلامی خاندان کے اندر گھرانے کے اندر مجھے بتائیں کسی بچی کو یا کسی بیوی کو کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہے؟
وہ بڑے پرسکون. اسلام جتنے رائٹس دے رہا ہے عورت کو اور کوئی بھی مذہب اتنے رائٹس نہیں دے رہا. اسلام تو رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے عورت کو. اچھا پھر یہ اس طرح کے غلیظ نعرے لگاتے ہیں اسلام کے جو شاعر اللہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہم عادی نہیں ہم پوری ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ جی عورت کی جو دیت ہے وہ 50 ہے اونٹ اور مرد کی دیت 100 اونٹ ہے. کم عقلی ہے نا. میں تو ان کے ساتھ کئی مرتبہ سامنے آ کے کہتا ہوں کہ یہ عقل اور منطق کے عین مطابق دیت ہے. تم آدھی پوری کی بحث کرتی ہے. عورت قتل ہو جائے کتنی دیت ہے 50 اونٹ, مرد قتل ہو جائے 100 اونٹ. عورت قتل ہونی ہے اونٹ, عورت تو قتل ہوگی, اونٹ کس کو ملنے ہیں 50 اونٹ مرد کو ملنے ہیں. ایسا ہی ہے. مرد قتل ہو گیا آپ کا خامن, 100 اونٹ دیت ہے, ملنے کس کو ہیں عورت کو. کیسے عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ 100 اونٹ تو عورت کو مل رہے ہیں, 50 اونٹ مرد کو مل رہے ہیں. somehow آپ کی گفتگو سے میں نے یہ انالائز کیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسلام کے دشمن ہے, نعرے کی آڑ میں دشمنی اور خنث اسلام سے نکالی جا رہی ہے. میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے اسلام دشمنی کے اوپر مبنی ہے. یہ میرا جسم رب کی مرضی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. علامہ صاحب آپ انہیں بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر کھلے عام اس طرح کا احتجاج ہوا ہے اور ہر سال ایک تماشا لگتا ہے, اس میں علماء کرام بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کو آپ ہائی کورٹ میں یا ایک عدالتوں کے اندر چیلنج کر کے ایک مستقل طور پہ اس کو بند کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ جو آپ نے ایگریشن کی بات کی ہے, واقعی یہ آپ درست کہتے ہیں. ایگریشن کیوں ہوتی ہے یہ بھی سن لیں. آج سے 2 سال قبل جو عورت مارچ ہوا اس کے اندر معاذ اللہ یہ بات کہی گئی, میں 50 برس کا تھا, میں 9 برس کی تھی, وہ 50 برس کا تھا. اس کا نام آج بھی مسجد میں گونج رہا ہے. اس طرح کی بغیرتی کے جو سلوگنز ہیں, ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا جو ایگریشن آپ کو ہم علماء میں نظر آئی تھی. ہم نے کہا تھا وہ بچی لے کے آئیں جو 9 سال کی تھی, ہم اس کی طرف سے مقدمہ کریں گے اس 50 سالہ مولوی کے خلاف. اگر تو یہ ایکچوئل واقعہ ہوا ہم اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر یہ کسی کی طرف دیدہ دنستہ طور پہ اشارہ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور دیکھیں الفاظ یہ تھے مسجد میں آج تک اس کا نام, مسجد میں تو رسول اللہ کا نام گونج رہا ہے. تو یہ گویا اسلام کے خلاف اتنا توہین رسالت کے بھی مرتکب ہیں یہ لوگ بنیادی. اور یہ اس طرح علامہ صاحب آپ نے سمجھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کے مارچ جو ہیں بہت بڑے وائلنس کو دعوت دیتے ہیں, بہت بڑے وائلنس, کیونکہ obviously ہم لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں اور ہمارا بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہماری دولت, ہماری جانیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہے. 1000 زندگیاں میں نے 1000 زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں معاشرے میں یہ تو بہت بڑے وائلنس کو جو ہے وہ جنم دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب احتجاج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خاص مکتبہ فکر اور ایک طبقے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. نہیں لینا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. مذمت ہے مذمت ہے مذمت ہے, لیکن اس طرح کے نعرے لگیں تو آپ بھی تو پرچے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے نعرے خلاف لگیں تو آپ کو بھی تو حرکت میں آئیں. اور یہ صرف میں نے آپ کو ایک نعرہ بتایا, اتنے غلیظ اور گندے نعرے وہاں پہ لگتے ہیں کہ اور جس طرح کے پوسٹرز علامہ صاحب سارے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو آپ ان کے جو پلے کارڈز ہیں وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تو بڑے ایک سمبلز بنائے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب. میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم تو پھر ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, ارد گرد ہم دیکھتے تو دین پسند لوگ ہمیں ملتے ہیں. یہ کہاں کی کون سی مخلوق ہے, کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے, یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں پاکستان بالکل ایک خاص سیزن کے اندر یہ اگتے ہیں اور پھر اندر بلوں میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں. بات کی ہے نا انتہائی ویلڈ ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, پاکستان کی جو عوام ہے بنیادی طور پہ اگرچہ مذہبی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتی لیکن ان کی اکثریت مذہب پسند ہے. بالکل. اور ووٹ نہ دینے کی بھی کچھ لاجکس ہیں, کچھ وجوہات ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو وہ بھی غور کرنا چاہیے. جب مشکل وقت آیا پاکستان کے اوپر علماء نے اور مذہبی طبقے نے ساتھ دیا, سیلاب ہو, یہ محمد خان مری عبد الرحمان کھتران کا واقعہ دیکھ رہے ہیں. ان کی اگر سب سے زیادہ سپورٹ کیا تو علماء کے طبقے نے کیا, اس کے بعد سینٹر مشتاق نے کیا, وہ بھی اسلام پسند کے طبقے کا. کس نے آواز اٹھائی ہے؟ علامہ صاحب اسی پہ آ جاتے ہیں, ایک پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. کلوزنگ میں یہ آپ ذرا اس میں بتائیں, اب کیا سچویشن ہے, کیا جو ملزمان ہیں یا بلکہ ملزمان تو ہے ہی نہیں, مجرمان ہیں, کیا وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے؟ اس میں آپ کو کیا کردار ہے؟ پاکستان کے اندر کوئی طاقتور کبھی کیفر کردار تک نہیں پہنچتا. بعد میں دیت دے کے اسلام کی یہاں پہ یہ ضرور وہ سہولت لیتے ہیں کہ دیت دے کے آزاد کر دیں گے. محمد خان مری کو اللہ کے فضل و کرم سے برادر اکبر نے, اور ہم نے یہ اپرچونٹی تو نہیں کہنا چاہیے وہ بیچارے کو, یعنی ہم نے اس کا یہ ساتھ اتنا دیا ہے کہ اپنے باقی بچوں کو لے کے سب سے پہلے تو اس کو بازیاب کروانا کھتران کی نجی جیل سے, اور وہ ان کو کہا کہ تا حیات
ہم اس کو پناہ دینے کے کفالت کریں گے لیے آپ اور کو۔ کفالت دینے کے لیے ہم تاحیات تیار ہیں، لیکن ہم معاشرے سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی باری آئے گی آپ نے پھر ظالموں کو دینا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے، کیا دیت جبرن دی جا سکتی ہے، یا جبرن اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے تو کیا اللہ کے ہاں اس کا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، جبرن دیت بھی نہیں دی جا سکتی۔ دیت تو تب دی جانی ہے جب وہ جو بندہ ہے وہ کہے کہ مجھے قتل کے بدلے قتل کی بجائے دیت دے۔ ماشاءاللہ آپ کی تو آپ خود وکیل ہیں، قانون کے اندر بھی کیا اس کی گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش ہے، جبر کے ساتھ۔ لیکن علامہ صاحب جو ریمن ڈیوس کیس کے اندر ہوا اور متعدد کیسز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے وٹنس کیا، پوری ریاست جبر ڈال کے جبر ڈال کے جو ہے وہ ایک دیت دی گئی، اور ملزمان کو بڑی ایک پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کرایا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے اندر جو ہے وہ عوام کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے؟ اب یہ جو اس کے خلاف چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کی جو نجی جیل سے ابھی تک برآمد نہیں ہوئے، دیکھیں 3 قتلوں کی بہت المناک واقعہ ہے کہ قتل نے بالآخر ان کو جیل سے نجات دی ہے، ورنہ یہ کبھی، اچھا اگر یہ قتل نہ ہوتا یہ آواز پھر بھی نہیں تھی اٹھنی۔ یعنی پاکستان میں آواز تب اٹھتی ہے جب ظلم ہو چکا ہوتا ہے، اور اٹھتی بھی کتنی دیر کے لیے ہے؟ تھوڑے ٹائم کے لیے۔ یہی کھیتران ہے، اس نے 2 سال 3 سال کے بعد جیل سے رہا ہو رہا ہونا ہے، اور ہم نے اس واقعے کو نسیم منسیہ کی طرح بھول بھلا کے ہم نے کہنا چلو یار اس نے بڑی دیر جیل کاٹ لی، اس نے جی پیسے دے دیے۔ یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بہت مزہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جو ہے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر سبیل اکرام اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا، اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔